اسلام کی عمارت ہے وہ ان تین چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ شک بھی آ گیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ رسالت میں کسی قسم کا کوئی شک آ گیا تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس طرح یہ دو عقیدے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں، عام شخص کے پاس اس طرح کے دلائل نہیں جو ایک عالم کے پاس موجود ہے، لیکن کبھی بھی ایک عام شخص کے دل میں جو اس عقیدے کے حوالے سے اللہ محفوظ فرمائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک آئے، کوئی اس کے دل میں شک گزرے، کوئی گمان گزرے، یا اس نے بطور تحقیق ہی لیا ہو کہ چلو میں دیکھتا ہوں یہ شاید کوئی بات اور ہو۔ کیوں؟ یہ ایک مومن کا یقین ہے کہ حضور ہی آخری نبی ہے۔ تو جس طرح یہ دو عقیدے ہمارے پختہ ہیں، سیم اسی کیٹیگری میں ہمارا یہ تیسرا عقیدہ بھی پختہ رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم عقیدہ رسالت پر کوئی دوسری بات سننے کا مزاج نہیں رکھتے، اسی طرح ہمیں عقیدہ آخرت پر بھی کوئی دوسری بات نہیں سننی، وہ ہمارے عمل سے ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم عقیدہ رسالت پر رائی کے دانے کے کروڑوں حصے میں بھی کسی سے کوئی بات دلیل پوچھنے کے روادار نہیں۔ ہماری روحوں میں یہ ہمارے والدین نے اتارا کہ حضور ہی آخری نبی، علماء سے ہم نے پوچھا، اہل علم نے ہمیں بتایا، تو ہمیں یقین آ گیا، ہماری روحوں میں یہ بات اتر چکی ہے، کسی معنی میں کسی مفہوم میں اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اہم ہے، اسی طرح تیسرا عقیدہ بھی عقیدہ آخرت ہے، اور اس کو بھی اسی طرح ہمیں اپنی روحوں میں اتارنا ہوگا۔ اور جب ہم روحوں میں اتار چکے ہوں گے تو اس عقیدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے عمل کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ ہم نے مرنا ہے تو پھر کوئی تقریر نہ بھی کرے تو پھر عمل خوبصورت ہوگا۔ آپ کسی محکمے میں نوکری کرتے ہیں تو محکمے والے آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ آپ کا سپروائزر ہے، یہ روزانہ اٹینڈنس دیکھے گا، یہ حاضری دیکھے گا، یہ آپ کو جو کام اسائن کیا گیا ہے یہ اس کی کوالٹی دیکھے گا، اور ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہیڈ آفس پہ رپورٹ کر دے گا۔ تو کسی ایک دن وہ سپروائزر سر پہ نہ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے میں نے حساب تو شام کو دینا ہے، ابھی تو میرا سپروائزر 2 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے، 5 بجے جب جاؤں گا تو مجھے رپورٹ تو پیش کرنی پڑے گی۔ یہ جو سارے عمل میں نکھار آ رہے ہیں، کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک شخص ہے جس نے مجھ سے پوچھنا ہے اور مجھے 5 بجے چھٹی نہیں ہوگی جب تک میں اپنا سارا حساب دوں گا نہیں۔ یہاں بینکوں کے اندر دیکھتے ہیں، میں نے کسی دوست سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ میں تو بینک کی نوکری کرتا ہوں۔ میں کہا آپ کی تو موج ہوگی، صبح 9 بجے گئے 5 بجے چھٹی۔ وہ کہتے نہیں 5 بجے آپ کے سامنے چھٹی ہوتی ہے، ہم تو کہیں 8 9 10 بجے واپس آتے ہیں، اور اصل تو ہماری نوکری شروع اس وقت ہوتی ہے جب 5 بجے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر ہماری اصل جاب شروع۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے سر جتنی دن کی انکم اور رقم ہمارے پاس آئی ہوتی ہے، ہم جب تک شام کو اس کو ٹیلی کر کے حوالے نہ کر دیں ہمیں چھٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جس کو پتہ ہے 5 بجے کے بعد 9 بجے تک میں نے حساب دینا ہے تو پھر میں نے جانا ہے، تو مجھے بتائیں بھلا وہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک غفلت سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے شام سے حساب لینا ہے اور میں نے پھر صبح 9 بجے بیٹھنا ہے، تو سارا دن اس کی جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے، وہ چائے کا کپ بھی پوری توجہ سے نہیں پیتا، وہ کھانا بھی پوری توجہ سے نہیں کھاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ 9 بجے جب وہ حساب دے کے فری ہوتا ہے پھر وہ چین کی نیند آ کے سوتا ہے کہ آج ساری رقم اور سارے پیسے میں نے جو ہے سارا حساب و کتاب صحیح طریقے سے واپس کرتا ہے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کا وہ طریقہ ہے جو ہمیں ساری زندگی ہر روز ہر لمحے نصیب ہوتا ہے، تو ہمارا عمل بہتر ہو جاتا ہے، اس کو عقل قبول کرتی ہے۔ تو قرآن نے وہ تیسرا عقیدہ جو دیا ہمیں عقیدہ ہے، اور ان تینوں عقائد کے اندر آپ خوبصورتی دیکھیں۔ عقیدہ توحید دیا کہ پوری کائنات میں تم رہتے ہو تو یہ مان لو کہ ایک خالق موجود ہے، اور یہ انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ پوری کائنات کا کوئی ہیڈ ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی۔ اچھا اب جب اس کائنات میں ہم موجود ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ رہنا کیسے ہے؟ تو اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا دیں۔ یار بنانے والے کا بھی پتہ لگ گیا، زندگی گزارنے کیسی وہ بھی پتہ لگ گیا، لیکن اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ تیسرا عقیدہ دے دیا، کہا عقیدہ آخرت موجود ہے۔ اختیار تمہیں دے دیا، اما شاکر و اما کافورا، تم چاہو تو شکر کرنے والوں میں شامل ہو، جو چاہو تو انکار کر، دونوں راہیں تمہارے سامنے کھول دی۔ اور اب تم نے عمل کرنا ہے کس نہج پر، کس رستے پہ تم نے چلنا ہے، اختیار تمہیں دے دیا، اور تیسرا عقیدہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ غافل نہ ہونا، کیے ہوئے ایک عمل کے بارے میں کل تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ عقیدہ آخرت جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ باز پرس کرنے والا
نہ بھی آ رہا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے بالآخر موت ہے اور مجھے کیے ہوئے عمل کا حساب دینا ہے.